رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ صلوات بھیجیں قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جو انسانی خلقت کا ہدف ہے، یعنی اسے اپنے نظام تربیت میں لا کے اسے کامیاب بنانا، کامیابی تک پہنچانا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کبھی کبھی ہمارے دماغوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہم اللہ کے کام آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر یہ غلط فہمی ہے ہماری، جو اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کو پہچانیں تو ہمیں اس کے پہچاننے میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کا کبھی ضرورت مند نہیں ہوتا، وہ محتاج نہیں ہے، غنی ہے، اسے کسی چیز کی کبھی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہماری عبادت، چاہے وہ تکبیریں ہوں، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ ہمارے زکوٰۃ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، یہ طے ہے کہ اس کو ہماری ضرورت نہیں، اگر ہم نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ تو اب اللہ جب یہ کہے گا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو خود بخود بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اسے ہماری عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب عبادت کے لیے خلق کرنا کیا مقصد ہے؟ تو سیدھے سیدھے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بھی ہمارے ہی لیے ہے۔ میں اس پر تفصیل سے باتیں کر چکا ہوں گزشتہ برسوں میں اسی منبر سے، کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ قرآن مجید اس کو بتا دیتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ زمین، آسمان، یہ کائنات خلق لکم وسخر لکم، تمہارے لیے بنایا اور تمہارے قابو میں بھی دیا ہے۔
پھر کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہتا ہے فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ تو اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے تو آدمی یہاں نہیں اٹک جائے گا کہ ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو اب اس کو اس کا فائدہ، ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں سجدوں سے زحمت اٹھانے، جاگنا، صبح نیند چھوڑنا، کمائی کے پیسوں سے خمس نکالنا، زکوٰۃ دینا، اس سب سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اگر ان کو جوڑا جائے گا ایک دوسرے سے، اور تفسیر کا جو سلسلہ ہے قرآن مجید کی تفسیر، اس میں ایک تفسیر کا عنوان ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے۔ قرآن کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے قرآن کو قرآن سے سمجھنا۔ قرآن کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو چیپٹر بنا کے لکھی جائے کہ ایک چیپٹر میں سب ایک ساتھ آ گیا۔ قرآن 23 برس میں آہستہ آہستہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ جب جو ضرورت ہوئی وہ بات انسانوں تک پہنچا دی گئی، اور پھر جہاں اس کی بات کے رکھنے کی جگہ تھی حکم پیغمبر سے اس سورہ میں آیت اس جگہ رکھ دی گئی۔ تو کسی ایک آیت یا کسی ایک سورے کو پڑھ کے اس کے اندر اگر کوئی پیغام ہے تو اس سے کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ میں یہیں پہ دوسرا جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کو قرآن سے سمجھنا، لیکن وہ ہم پورا نہ سمجھ پائیں گے۔ ہمارے پاس قرآن کا حصہ بچ جائے گا جو ہم اپنی تنہا عقل سے قرآن ہی کے سہارے نہ سمجھ پائیں گے۔ اس وقت ہمیں ضرورت پڑے گی ان کی جو بارگاہ خداوندی سے قرآن جن کو دے کے بھیجا گیا تھا، جن کے گھر میں نازل ہوا تھا، جو جانتے تھے کہ کس آیت کی کیا تفسیر ہے اور کیا تعویل ہے، یعنی اس حصے کو سمجھنے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام اور اہل بیت کی ضرورت پڑے گی۔ تو قرآن کو سمجھنے کا پہلا طریقہ ہوا قرآن سے قرآن کو سمجھنا جہاں عقل کام کرتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوا قرآن کو ان سے سمجھنا کہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو قرآن کے برابر ہیں، اور جن سے قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی غلطی ہونے والی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، دین کے سمجھنے کا ذریعہ بھی یہی چیزیں ہیں۔ ایک ہے قرآن کو سمجھنا، دوسرے ہے دین کے مختلف احکام کو سمجھنا۔ ایک راستہ ہے قرآن مجید اور دوسرا راستہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات اور سیرت۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک جملے میں بات آ گئی کہنے کی جگہ، کہ اگر میں کسی ایک جگہ ایک آیت میں میراث کا کوئی حکم بیان ہو تو میں اسی ایک آیت سے میراث کے حکم کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ پورے قرآن میں میراث سے جڑی ساری آیتوں کو نہ دیکھ لوں۔ اگر کسی ایک جگہ کوئی ایک آیت میں پڑھتا ہوں توسل اور وسیلے کے مسئلے سے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ نہیں ہو سکتا، براہ راست اللہ سے رابطہ کرنا ہے، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کسی کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وسیلے کی گنجائش نہیں، سیدھے اس سے رابطہ کرنا ہے، تو میں فوراً فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ پورے قرآن کو نہ پڑھ لوں کہ اس سلسلے میں اور جگہوں پر اسی سبجیکٹ اور موضوع پر اللہ نے کیا بتایا ہے۔ تو جس طرح قرآن کی ایک آیت ایک سورے کو پڑھ کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس موضوع اور اس سبجیکٹ سے جڑی ہوئی ساری آیتوں کو سمجھ نہ لیا جائے اور دیکھ نہ لیا جائے، بالکل اسی طرح سے روایات اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کے ارشادات۔ اس میں تھوڑی ہمنگ ہے، اس کو کم کریں، ویلوم کم کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد۔ 14 معصومین نے، جیسے قرآن 23 برس میں نازل ہوا ہے، حسب ضرورت جب جس موقع کی بات ہوئی اس موقع کی آیت نازل ہوئی،
ویسے ہی یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد 13 معصومین میں 12 ائمہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سب نے اپنے ارشادات میں تفسیر قرآن بھی بیان کی ہے، تفسیر دین بھی بیان کی ہے۔ اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تفسیر دین بھی بیان کی ہے، تفسیر آیات بھی بیان کی ہے۔ قرآن کو بھی سمجھایا ہے اور پورے دین کو بھی سمجھایا ہے۔ وہ دین جو سارا قرآن میں ہے لیکن جو سب ہم قرآن سے نہیں سمجھ پاتے، وہ اہل بیت اس سے نکال کے وہ پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ مگر جیسے 23 برس میں ایک ایک آیت نازل ہوئی ہے، لہذا ایک آیت پڑھ کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے دین کے بارے میں اگر مولا علی کا کوئی ایک جملہ کسی سبجیکٹ سے مل جائے پڑھے تو اسی ایک روایت سے ہم اس سبجیکٹ پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم 14 معصومین کے سارے ارشادات کو اس موضوع سے جڑا ہوا پہلے ڈھونڈ کے جمع کر سکیں، اور ان روایات کو جو ایک سبجیکٹ سے جڑی ہیں، جو سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے پھر اسی موضوع سے جڑی ہوئی آیات کو بھی جمع کر سکیں۔ جب ان آیات اور روایات کو جو سب ایک موضوع سے جڑی ہیں، مثلا نماز سے، مثلا زکوٰۃ سے، مثلا عدالت الہیہ سے، مثلا علم غیب سے، مثلا خلقت نور سے، جب ساری آیات اور روایات کو جمع کر لیں تب اس لائق بن سکتے ہیں کہ اگر سب کو سمجھ پائے تو اب نکالے فیصلہ کہ حکم خدا کیا ہے۔ میں آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بعض بھائی جو اپنے کو اخباری کے نام سے روشناس کراتے ہیں، اگرچہ وہ اخباری ہونا خود بہت بڑے اہل علم ہونے کی ضرورت ہے۔ اخباری کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری روایات، اخبار خبر کی جمع، خبر یعنی روایت، وہ تمام روایات جو معصومین سے منسوب ہیں وہ سب کے سب اس کے پیش نظر ہوں اور ان کی بات کو سیدھے انہی روایات سے سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ اس کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے۔ جو اخباری علماء ہمارے گزرے وہ سب صاحبان علم تھے اور صاحبان تقویٰ بھی تھے، ان کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ میرا جیسا انسان اخباری ہونے کے لائق نہیں ہے۔ میں جب تک ساری روایات کو نہ دیکھ لوں، میں حکم خدا کا روایات سے پتہ کیسے چلا لوں گا؟ اور ساری روایات جمع کر کے ان کے اندر جو جہاں جہاں ٹکراؤ دکھائی دے رہا انہیں بھی جو جانوں کہ کیسے ان ٹکراؤ کو ختم کیا جائے اور کیسے ان کے اندر انسجام پیدا کیا جائے۔ تو میں نے عرض یہ کرنا چاہا کہ جیسے قرآن کی ایک آیت سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، ویسے معصومین علیہ السلام سے منسوب کسی ایک روایت سے بھی کسی حکم خدا تک خود کو پہنچایا نہیں جا سکتا ہے۔ بات آئی کہتے کہتے تو میں نے آپ کے سامنے بات کہہ دی۔ میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو بنایا ہے اس لیے نہیں کہ ہم اسے سجدے کریں، بنایا ہے کہ سجدے کریں، اس لیے بھی بنایا ہے کہ سجدے کریں، سمجھیں میری بات کو، مگر اس لیے نہیں کہ سجدے اسے کچھ دے رہے ہیں۔ بنایا ہے اس لیے کہ رکوع کریں، مگر اس لیے نہیں کہ ہمارا رکوع اسے کچھ دے رہا ہے۔ کہا ہے ہم سے کہ ہم زکوٰۃ دیں، مگر اس لیے نہیں کہ ہماری زکوٰۃ اس کا خزانہ بڑھا رہی ہے۔ پھر کس لیے؟ میں نے سلسلہ آیات آپ کے سامنے پڑھا، 4 آیتیں میں نے قرآن کے الگ الگ سوروں سے پڑھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں پوری کائنات ہمارے لیے بنائی، خلقا لکم، تمہارے لیے، تمہیں اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنا لیا، اب تیری عبادت بھی کر ڈالی، اب کیا ہوگا؟ تو کہا اب جب تم ہماری عبادت پہ آؤ گے تو ایک زینہ آگے بڑھو گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہماری عبادت کرو گے تو تقویٰ آ جائے گا۔ کائنات ہمارے لیے، ہم اس کی عبادت کے لیے، اس کی عبادت تقوی کے لیے، اس کی عبادت تقویٰ لائے گا۔ اچھا تقویٰ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر اللہ کہتا ہے فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل مندو تقوی کی راہ پر چلو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ جو فضل والا ہے، جو کریم ہے، اس نے ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں ہمیں بنایا ہے، بلکہ ہمیں دینے کے لیے بنایا ہے، اور وہ ہے ہماری کامیابی۔
اللہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کامیاب دیکھنے کے لیے جو اس نے نظام بنایا ہے اس نظام کا نام ہے دین۔ اور کربلا کے تذکروں کے سہارے ہم جو جمع ہوئے ہیں، میں نے اس دوسرے عشرہ مجالس کا عنوان رکھا ہے اسلام دین عقیدہ و عمل۔ اسلام دین عقیدہ و عمل ہے۔ کیوں؟ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ کربلا کے یاد کا اہتمام جو پروردگار کی طرف سے ہے وہ اس لیے ہے کہ اسے یہ انتظام کرنا تھا کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے، اس لیے اس نے امامت کا اہتمام کیا۔ مگر جو امامت تک پہنچے وہ ایک ہی پیت پر، ایک ہی راستے پر چلتے چلتے، جیسے آدمی ایک راستے پہ چلتا ہے تو سونے لگتا ہے، اونگنے لگتا ہے، تو سونے نہ پائے، جاگتا رہے۔ اس جاگتے رہو کے نظام کو انسان تک پہنچانے کی اس نے کربلا دے دی۔ کربلا ہر سال ہم کو جگہ دیتی ہے، کربلا ہر سال ہم کو بیدار کر دیتی ہے کہ اٹھو، جاگو، ایمان کو پکا کرو، تقوی کی راہ پہ آگے بڑھو، چھوٹے ہوئے سجدوں کو ادا کرو، قضا ہوئی نمازوں کو انجام دو، جس کے لیے حسین نے کربلا برپا کی تھی۔ حسین نے دین کی بقا کے لیے کربلا برپا کی تھی۔ کل اسی مجلس میں شاید میں نے عرض کیا تھا کہ یزید اصل میں حسین کا دشمن نہیں تھا، یزید اصل میں علی کا دشمن نہیں تھا، یزید اصل میں دشمن توحید ہے، دشمن خدا ہے، خدا کو اس کو قبول نہیں کرتا، توحید کا منکر ہے، دین کا منکر ہے، وحی الہی کا منکر ہے۔ مگر اسے پتا تھا کہ جب تک حسین ہے نہ توحید کو مٹایا جا سکتا ہے نہ رسالت و نبوت کو، اس لیے اس نے حسین کو مارا۔ آج عزاداری کی مخالفت بھی اسی لیے ہے کہ جیسے کل حسین نے دین کو بچایا تھا، آج عزاداری دین کو بچا رہی ہے۔ اور آج یہیں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے عزاداری۔ میں انتہائی قیمتی بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ رات کافی ڈھل چکی ہے، نصف شب کے قریب مجلس ختم ہوتی ہے، لیکن بہرحال میرے سامنے جو 3-4 لوگ ہیں، قانون کی سخت پابندی کرتے ہوئے ہم نے 4 کی گنتی کو پورا رکھا ہے۔ فی الحال ان میں سے 3 جاگ رہے ہیں، ایک تھوڑا سے سو رہے ہیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد۔ میں ایک انتہائی قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ہم آپ سب جانتے ہیں دین کس لیے؟ ہمیں کامیاب زندگی دینے کے لیے، ہمیں کامیاب بنانے کے لیے، ہمیں نجات دلانے کے لیے، ہمیں فلاح تک پہنچانے کے لیے، ہمیں کامیابی تک پہنچانے کے لیے۔ جو میں آیت پڑھتا ہوں روزانہ کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 52۔ اور آج ہی میں نے غور کیا کہ 114 سورے ہیں، ان میں 14واں سورہ ہے سورہ نور۔ اگر مجھ سے غلطی نہ ہوئی ہو، بہرحال میں متیقن تو نہیں ہوں، لیکن میری یادداشت میں ہے کہ شاید 14ویں نمبر کا سورہ بھی دیکھ لیں گے، غلط ہوگا تو کل صحیح نمبر بھی بتا دیں گے۔ خیر چلیے، اب ماشاءاللہ سے آج کل ہر چیز اویلیبل، ابھی چیک ہو جائے گا، ہاں چیک کر کے بتائیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ اب مجھے ذرا شبہ ہو رہا ہے 14واں ابراہیم، 24 ہوگا نور، ہاں؟ اب آج سے 24 کو برا نہ کہیے گا، سورہ نور ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ و رسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ ہے۔ اور میں نے کل بھی یہ لفظ دونوں دہرائے تھے، آج بھی اس کی تشریح میں نہیں جا سکوں گا۔ خشیت اللہ بھی اختیار کرے اور تقوی کی راہ پہ بھی آئے۔ دونوں کا ترجمہ اردو میں ہے اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ یہ ڈرے ڈرے 2 بار نہیں ہے، خشیہ الگ چیز ہے، تقوی الگ چیز ہے۔ تفصیلی گفتگو اس لیے آج نہیں کروں گا، دھیرے دھیرے سامنے آئے گی بات۔ تو 4 اصول ہیں، اللہ کی اطاعت 1، رسول کی اطاعت 2، خشیت اللہ 3، تقوی 4۔ اب قرآن مجید کہتا ہے مَن یخشی اللہ ویتقِ فاولئک ھم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں زندگی کے۔ 4 اصول اگر اپنا لیں، 4 اصول اپنائیں گے، اطاعت الہی، اطاعت رسالت، اس کے بعد خشیت اللہ،
اللہ کا ایک خاص قسم کا ڈر، اور تقویٰ اللہ کا ایک دوسری طرح کا ڈر۔ اللہ سے ڈر کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ڈر ہے اللہ کا، اللہ سے نہیں ہے، اپنے گناہوں سے ڈر ہے کہ اس پر پٹائی ہوگی، یہ بھی ڈر ہے۔ جیسے بچہ غلطی کر بیٹھے تو ماں باپ سے ڈرتا، تو ماں باپ ظالم تھوڑا ہی ہے، غلطی کی اس پر ڈر رہا۔ ایک ہوتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں کسی باعظمت شخصیت کی خدمت میں، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے پاس پہنچ گئے، رہبر انقلاب کے پاس مقدر سے پہنچ گئے، اب جاتے ڈر لگ رہا ہے۔ کاہے کہ ڈر لگ رہا، کیا پٹائی کر دیں گے؟ کہ نہیں، بات اس کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ ان کے علم، ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کا تقویٰ مجھے لرزائے دے رہا ہے۔ تو اب یہ ڈر جو ہے یہ کسی نقصان کا ڈر نہیں ہے۔ ایک ڈر میں آ گئی بات تو کہی دوں، آج نہیں کہنا چاہتا تھا، سانپ سے ڈرتا ہوں میں، بچھو سے ڈرتا ہوں میں، شیر سے ڈرتا ہوں میں، بمبئی کی زبان میں، لیٹسٹ زبان میں بھائی سے ڈرتا ہوں میں۔ میری جوانی میں دادا ہوتے تھے، اب بھائی ہو گئے۔ تو یہ ڈر کا ہے کہ ڈر اس کا ہے کہ کاٹ لے گا، یہ ڈنک مار دے گا، یہ جلا دے گا، یہ گولی مار دے گا، نقصان کا ڈر۔ تو ایک ڈر ہوتا ہے نقصان سے، یہ ڈر جو ہے، جو نقصان کا ڈر ہے، یہ ہے تقویٰ، مگر اللہ سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی ہے، واجب چھوڑا ہے، حرام کیا ہے، تو یہ ڈر اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ڈر اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، تو میں حد میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، اللہ کی عدالت سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ کا ڈر نہیں، وہ عادل ہے اور میں نے گناہ کیے ہیں، اگر اس نے فضل نہ کیا تو پٹائی، یہ ڈر وہ ڈر ہے۔ لیکن خشیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ خشیہ کا مطلب وہی ہے کہ جو مثلاً مرجع تقلید، جس کی زندگی بھر تقلید کی ہے، اس سے ملنے گئے تو ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کوئی بے ڈنگی بات نہ ہو جائے، کوئی چوک نہ ہو جائے۔ یہ جو ڈر لگ رہا ہے یہ کسی خوف سے نہیں ہے، وہ تو پیار کریں گے، وہ تو دعا دیں گے، وہ تو تحفہ دیں گے، وہ تو محبت کریں گے، وہ تو عنایت کریں گے۔ پھر کہیں گے ڈر کا، ان کی عظمت کا احساس، ان کی معرفت، ان کو تھوڑا سے پہچانا ہے تو ڈر لگ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، احساس عظمت بھی ڈر آتا ہے۔ خشیت اللہ کا مطلب ہے عظمت الہی کا احساس کر کے ڈرنا، اور اب یہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے نماز کے لیے علی جا رہے ہیں تو کانپ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، چہرہ زرد ہو رہا، ہم سوچتے تھے تو معصوم ہیں، انہیں کاہے کا ڈر ہے؟ انہیں اپنے گناہوں کا ڈر نہیں ہے، یہ عظمت الہی کا احساس کر رہے ہیں، اس لیے ان کا بدن لرز رہا ہے۔ اور اب یہی ایک بات آ ہی گئی ہے، اگرچہ آج میں تھوڑی دوسری باتیں کہنا چاہتا تھا، وقت بچے گا کہہ دوں گا، جو بعد میں کہنا تو پہلے کہہ دے رہا ہوں۔ تو ایک بات اور سن لیں، اللہ نے انسانی وجود میں جو کچھ بھی رکھا ہے بے مقصد نہیں، کائنات میں، اس پوری دنیا میں، یونیورس میں، دنیا میں نہیں، پورے یونیورس میں، پوری کائنات میں جو کچھ بنا ہے بے مقصد نہیں۔ ابھی میں یہی جو کورونا وائرس چلا ہے، مصیبت بن گیا انسانیت کے لیے، تو اسی سلسلے میں مجھے نام تو ڈاکٹر کا نہیں یاد رہ گیا، مگر اس نے، دیکھیے وہ تو الہی حکمت کو ثابت نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی بات سے نکل آئی بات، آیات الہی۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اتنا بگڑو نہیں، کورونا پہ کیا آفت آ گئی ہے، سنو، کہا تم کالونیوں میں رہتے ہو، کالونیوں میں کتے بھی ہوتے ہیں، رات میں جاؤ تو بھونکتے بھی ہیں، کبھی کبھی ایک آدھ کاٹ لیتا ہے۔ اب تم ڈھونڈواتے ہو، ڈاکٹر کے پاس گئے، انجیکشن لگا دی، اس نے کہا پہلے دیکھ لے کس ٹائپ نے کاٹا ہے، کون سا ہے، کون سا زہر اس کے پاس ہے۔ ڈھونڈنے گئے تو اس نے کاٹ لیا، ڈھونڈ کے تم نے علاج کر لیا۔ لیکن جو کبھی کبھار ایک آدھ کاٹ لیتا ہے، اس کے علاوہ وہ جو کتے تمہاری کالونیوں میں ہو، دن بھر رات بھر بھونکتے رہیں، ڈاکوؤں سے بچاتے ہیں، چوروں سے بچاتے ہیں، نیولے کھا جاتے ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں، سانپ کھا جاتے ہیں، مینڈک کھا جاتے ہیں، گندگی صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتے کالونی میں ٹہل رہے ہیں، یہ سب بیکار نہیں ہے، ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنا کام نہ کرے تمہارا جینا دبر ہو جائے گا۔ ایک آدھ کبھی کبھی تمہاری گڑبڑ سے، اس کی گڑبڑ سے تمہیں کاٹ لیتا ہے۔ کہنے لگے اسی طرح سے یہ ہمارا گلا جو ہے یہ کالونی ہے، اس میں ملین کے حساب سے وائرس ہیں، ملین کے حساب سے ہے، اس میں سے ایک آدھ کبھی کسی وجہ سے کاٹ لیتا ہے۔ تو
تو جیسے ایک آدھ کالونی میں کاٹ لیتا ہے کبھی ہماری غلطی سے کبھی ہمارا دماغ صحیح کرنے کے لیے، اسی طرح سے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہماری دفاع اور ڈیفنس کے لیے بنائی ہوئی کالونی کے محافظ ہیں جو نہ جانے کاہے کاہے سے ہمیں بچا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری غلطی سے ہمیں کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ جو کورونا آیا مصیبت بن کے آیا ہے، اس سے انسان پریشان ہے، اور پریشان ہونے کی وجہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ہم اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اب ڈرے ہیں تو اس سے بچنا ہے، ہمیں بچنا ہے ہمیں، تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کے طریقے جو سائنس بتا رہی ہے وہ سارے ہیں۔ میں آپ سے اتنی دور بیٹھا ہوں، بولنے میں منہ ناک بند کر کے بولنا مشکل اس لیے ہٹائے ہوئے ہوں، لیکن آپ سب لگائے ہوئے ہیں، فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ فی الحال ہم نے مصافحے سے بھی گریز کیا کہ ہاتھ نہ ملائیں، خدا نہ کرے آپ سے مجھ تک یا مجھ سے آپ تک نہ چلا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا لحاظ کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ ڈرے، ابھی کسی کو کورونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، اسے آئسولیشن میں رکھ دیا جاتا ہے، ہوم کوارنٹائن میں بھی رکھا جاتا ہے، تو اپنے کمرے میں رہیے، اپنے کام خود کیجیے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا، اور جو تدبیریں ہیں۔ تو ذرا ہم ڈرے تو جس سے ڈرے اس سے دور ہٹے کہ اس کے پاس گھس گئے۔ جس کو کورونا ہو جائے گا اس کے پاس جائیں گے، اس سے دور بھاگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر رہے ہیں اس سے۔ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اس سے ہماری جان کو خطرہ ہے۔ دنیا میں جتنی چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں کسی نہ کسی نقصان کی وجہ سے، خطرے کی وجہ سے، تو جتنی چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں، بتائیے جب اس سے ڈرتے ہیں تو اس کے پاس جاتے ہیں کہ دور جاتے ہیں؟ اس سے دور جاتے ہیں۔ مگر میں باپ سے بالکل، اللہ ہمارے مہربان مالک اپنے قانون ہمارے لیے کتنے بدلتا ہے کہ دنیا میں جب کسی چیز سے ڈرو گے اس سے دور جاؤ گے، مگر خوف خدا جیسے ہی پیدا ہوگا، چاہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے پیدا کیوں نہ ہو، جیسے ہی اللہ کا ڈر آئے گا اللہ سے قریب لائے گا۔ اور ڈر قریب ہی نہیں لاتا، اب ڈر قریب دور لے جاتا ہے، اور اگر قریب آ گئے تو جتنا ڈر بڑھتا ہے دوریاں بڑھاتا ہے۔ 220 وولٹ کی بجلی کے تار سے اگر 1 میٹر 2 میٹر دور کھڑے ہو کے مطمئن ہو جاتے ہیں تو 440 والے کے قریب 2 میٹر دور، ابھی ایک دوسرے سے ہم 6 فٹ کے فاصلے سے رہتے ہیں، اس سے قریب نہیں آتے۔ جو کئی ہزار وولٹ والی بجلی تاروں میں اوپر دوڑ رہی ہے، یہ تو 2 میٹر 1 میٹر جائیے تو کھینچ ہی چپکا لے گی، تو اس سے 20 میٹر دور رہتے ہیں۔ تو جتنا ڈر بڑھتا ہے اتنی دوری بڑھاتا ہے۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ ڈر دوری پیدا کرتا ہے، دوسری سچائی یہ ہے کہ جتنا ڈر بڑھتا ہے اتنی دوری بڑھاتا ہے۔ خالق کائنات مہربان مالک نے دونوں نظام بدلے۔ میرا ڈر مجھ سے قربت پیدا کرے گا، جتنا خوف خدا بڑھاتے چلے جاؤ گے اتنی قربت الہی کی منزلیں آتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں پھر وہیں سے جلدی سے لے آؤں، اچھا خاصا وقت ذرا جو کہنے نہیں آیا تھا اس کے کہنے میں لگا دیا میں نے، لیکن بہرحال بیکار باتیں نہیں۔ دیکھیے مجلس پر فرشادہ پہ آدمی آئے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے، کم سے کم اجر و ثواب اپنی نیک نیتی پہ، ورنہ پھر آیا ہے اجر و ثواب تو پھر نماز میں بھی ہے، تلاوت میں بھی ہے، ہزار چیزوں میں ہے۔ یہ ممبر کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنے کا مسئلہ جو ہے یہ خالی اجر و ثواب کا نہیں ہے، ورنہ اللہ نے نماز جمعہ میں خطبے کیوں رکھے ہوتے ہیں؟ اب خالی خطبے میں اجر و ثواب نہیں ہے، ورنہ نماز ہی 4 کے بجائے 8 رکعت کروا دیتا جمعے کے دن۔ نماز تو کر دی چھوٹی اور خطبہ لگوا دیا۔ تو صرف اجر و ثواب مقصود نہیں ہے، کچھ پانا، کچھ دینا، کچھ پہنچانا ذمہ داری۔ اس منبر کی ذمہ داری اس پر آنے والے اور اس کے پاس آنے والوں دونوں کے لیے۔ یہاں سے آدمی جائے تو یا علم میں اضافہ کر کے جائے، یا معرفت میں اضافہ کر کے جائے، یا بصیرت میں اضافہ کر کے جائے، یا ایمان کو پکا کر کے جائے، یا تاریخ کو سیکھ کے جائے، یا اخلاق کو کچھ سنبھال کے جائے، یا خوف آخرت کچھ بڑھا کے جائے، یا ذکر فضائل سن کے ان سے وابستگی کا اضافہ کر کے جائے، کچھ تو یہاں سے لے کے جائے۔ یہ ہے مجلس کا ہدف۔ تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے دین ہمارے لیے بنایا، ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے،
اور اس دین کی بقا کا انتظام کیا۔ میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ دین کی زندگی میں ضرورت اور دین کی اہمیت، اور اللہ نے پوری کائنات کی جتنی نعمتیں ہمارے لیے فراہم کی ہیں ان میں دین کی نعمت ساری نعمتوں کے مقابلے اس کی قیمت کتنی ہے یہ ہم محسوس کریں۔ ایک جملے سے میں صرف آپ کو کہوں کہ دین کی قیمت کا اندازہ لگائیے، پوری کائنات میں جو ہوا چل رہی ہے اس کا ایک فرشتہ ہے، بس ایک فرشتہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ بارش کا ایک فرشتہ ہے، روزی کا ایک فرشتہ ہے، ہر چیز کا ایک فرشتہ، موت کا ایک فرشتہ ہے، پورا نظام دنیا جو چل رہا ہے ایک ایک فرشتے کے حوالے۔ مگر یہ اندازہ لگائیے کہ نظام دین جب آیا تو پھر اس نے فرشتے بھی لگائے، اور انسانوں میں جو بہترین انسان تھے وہ سب اس پہ لگا دیے۔ کسی اور کام پہ علم اسی نے پہنچایا ہے۔ جتنے علوم ہمارے پاس آئے ہیں علم اسی کے دیے ہوئے، چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، جو سچائیوں کو کھوجنے والے علم ہیں، یا جو ہمارے ہنر کو باہر لانے والے علم ہیں، یا جو ہمیں اس دنیا سے واقف کرانے والے علم ہیں، سب اس کے ہیں۔ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کا بھجوایا اور پہنچایا ہوا ہے، مگر دین کے علاوہ کسی چیز کے پہنچانے کا اتنا بڑا اہتمام نہیں دیکھنے کو ملتا۔ کائنات میں اس کی مخلوق کے درمیان اس کی ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں۔ ذمہ داری سورج کو بھی ملی، چاند کو ملی، سب کو ملی، پھر اس کے بعد ملائکہ کو ملی، روح کو ملی۔ انسانوں میں اس نے ذمہ داریاں بانٹی، نبوت و امامت کے شکل میں پہلے نمبر پر، پھر علماء و فقہا کی شکل میں، پھر تمام صاحبان ایمان کی شکل میں ذمہ داریاں بانٹی۔ مگر اس پوری کائنات میں جو ذمہ داریاں بٹی ہیں ان میں جو سب سے افضل، حضرات توجہ دیں گے تو بات کہوں گا، جو سب سے افضل کائنات ہے وہ کون ہے؟ جبریل ہے؟ نہیں۔ میکائیل ہے؟ فرشتہ ہے کوئی جن ہے؟ نہیں، انسان افضل ہے۔ ان افضل کائنات میں جو سب سے اونچے انسان ہے، ان انسانوں میں سب سے اونچے کون ہیں؟ کہ ان میں سب سے اونچے نبی ہیں، ان میں سب سے اونچے رسول ہیں، ان میں سب سے اونچے امام ہیں۔ ہم نے کہا ان میں جو سب سے اونچے ہیں پوری کائنات میں، کہ مخلوق میں ان سے اونچا کوئی نہیں، کا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے نور کے ٹکڑے علی مرتضیٰ، اور ان کا رسالت کا حصہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کی پاکیزہ نسل ہے۔ یہ ہے افضل کائنات۔ آدم سے ساری دنیا میں، آدم سے لے کے خاتم تک افضل، اور ان میں خاتم افضل اور خاتم کی ذات افضل۔ ساری کائنات میں جو سب سے افضل ہیں، اتنے افضل کہ سید الملائکہ جبریل جن کے گھر میں خادم بن کے آتے ہیں، اللہ نے ان افضل کائنات کو جو ذمہ داری دی وہ کہے کہ دی، دین پہنچانے کی ذمہ داری دی، دین پھیلانے کی ذمہ داری دی، دین بچانے کی ذمہ داری دی۔ اب عزیزو خود سمجھو کہ اگر دین سے بڑی کوئی نعمت تمہارے پاس ہوتی تو پھر یہ ذمہ داریاں، دین سے بڑی کوئی نعمت ہے، جو ذمہ دار ہیں ان کی افضلیت بتا رہی ہے کہ جو سب سے بڑا کام ہے وہ سب سے بڑے کو دیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس تم تک روزی پہنچانا ایک کام ہے، پانی پہنچانا ایک کام ہے، ہوا پہنچانا ایک کام ہے، دور روشنی پہنچانا ایک کام ہے، یہ سب تمہارا کام ہے، مگر جو تمہارے لیے سب سے بڑا کام ہے وہ کام ہے دین، دین پہنچانا، دین تم تک پھیلانا، تمہارے لیے دین کو بچانا۔ یہ دین کا کام ان سے لیا۔ حسین نے اسی دین کے بچانے کا کام کیا۔ عزاداری دین بچانے کی ذمہ داری ادا کر رہی۔ میں جو قیمتی بات تھوڑے سے وقت میں اپنے عزادار بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پوری سنجیدگی سے سنیں گے، اور میری انشاءاللہ کسی طرح سے میری نیت پہ شبہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہماری حفاظت کا بہت بڑا نظام بنایا ہے۔ اس نظام میں بہت چیزیں ہیں جو شامل ہیں، ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری حفاظت بھی کرتی ہیں۔ انہی ضرورتوں میں اور انہی حفاظت کرنے والی چیزوں میں پانی ہے، ہوا ہے، یہ پورا ہمارا ماحول ہے، فضا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، تارے، سب ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ میں سب کی مثالیں نہیں دیتا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پانی کاہے کے لیے بنایا گیا ہے؟ ہماری زندگی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے۔
یہ پانی ہماری زندگی ہے اور یہی ہماری حفاظت ہے۔ مجھے یاد تو نہیں رہ گیا، چند برس پہلے میں کسی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، بچوں کے اسپیشلسٹ ہمارے عزیز ہیں، نام یاد آ گیا، ڈاکٹر نصیر صاحب نقوی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا سائنس نے جو ڈاکٹر ہماری میڈیکل کی دنیا میں جو ترقیاں کی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ترقی کا قدم اس دن اٹھایا گیا جب سائنس نے یہ پتہ چلایا کہ بیماریوں کی ایک بہت بڑی تعداد پانی سے پھیلتی ہے۔ انفیکشن جو ہے وہ پانی کے ذریعے جاتا ہے، اب سامنے آیا ہوا سے بھی آ رہا، لیکن سب سے زیادہ اس وقت تک انسان کو نہیں پتا تھا کہ بیماری پانی سے آ رہی ہے، ہم پانی پی رہے ہیں، ان سے آ رہی، نہیں پتا تھا، دھیرے دھیرے پتا ہوا سب۔ تب پانی سے بیماریاں پھیلتی، اس کے بعد ایک دم سے زندگی بچانے کا نظام بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اور بہت سی بیماریاں ایک ساتھ ڈھونڈ لی گئی اور تلاش کر لیا گیا اور انسانی زندگی کی حفاظت ہو سکی۔ تو پانی اللہ نے بنایا کس لیے؟ ہمیں مارنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ لیکن یہی پانی ہمیں مارنے لگتا ہے کہ نہیں؟ اکثر زہریلے پانی ہمارے شہروں میں ہو جاتی غلطی، کہیں کچھ مل گیا، سیول لائن سے ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا، معلوم ہو گیا مار گیا۔ تو یہی پانی جو ہمیں بچانے کے لیے بنا تھا، یہی ہمیں مارنے کا ذریعہ بن گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے پانی کو تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ پانی تمہیں تب تک بچائے گا جب تک تم پانی کو بچاؤ گے۔ اگر میں پانی کا کھلا رکھ دوں اور اس میں گندگی پڑ جائے تو پانی قصوروار نہیں، قصور میرا ہے۔ اگر میں دریا میں کارخانوں کی گندگی ڈالوں اور پی کے بیماری آ جائیں تو پانی قصوروار نہیں، قصور میرا ہے۔ تو یہ پانی میری حفاظت تب تک کرے گا جب تک میں اس کی حفاظت کروں گا، یہ ہوا میری حفاظت تب تک کرے گی جب تک میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جب تک میں پانی کو بچاؤں گا مجھے بچائے گا، جب میں اسے بچانا چھوڑ دوں گا اسی دن سے وہ مجھے بچانا چھوڑ دے گا۔ بس میں نے بات کہہ لی آپ سے، دین مجھے بچانے کے لیے، عزاداری مجھے میرا ایمان بچانے کے لیے، عزاداری میرا دین بچانے کے لیے ہے، مگر یہ عزاداری مجھے تب تک بچائے گی جب تک میں عزاداری کو بچاؤں گا۔ خالص پانی میری زندگی کا ذریعہ ہے، اگر اس میں علاقے کے جراثیم مل گئے تو وہی جان کا خطرہ بن جائے گا۔ ویسے ہی مخلصانہ عزاداری میری دین کی حیات کا ذریعہ ہے، لیکن اگر اس عزاداری میں ریاکاری کے جراثیم مل گئے، اگر اس عزاداری میں دکھاوے کی زہریلے پانی مل گئے، اگر اس عزاداری میں رسم و رواج کے جراثیم شامل ہو گئے تو یہی عزاداری جو ہمیں بچانے آئی ہے، یہی عزاداری ہم کو مار بھی سکتی ہے، اس لیے کہ ابھی عزاداری نہیں رہ گئی، یہ میرا بگاڑا ہوا زہریلا پانی ہو گیا۔ پانی قصوروار نہیں ہے، میری لاپرواہی قصوروار ہے۔ یہ دین بھی مجھے تب تک بچائے گا جب تک میں دین کو بچا کے رکھوں گا۔ لیکن اگر دین خالص جو غدیر میں ملا، دین خالص جو مدینے کے منبر سے ملا، دین خالص جو کربلا سے ملا، اس دین خالص کو ہم نے اپنے علاقوں کے رسم و رواج سے ملایا، ہم نے اپنی عادتوں سے ملایا، ہم نے اپنے تعلقات سے اس کو ملایا، اپنی مصلحتوں سے ملایا، تو پھر یہ دین خالص نہیں رہ جائے گا، تو یہی دین ہماری بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح چشمے سے خالص چیز کا لینا ضروری ہے، ورنہ یہی دین جو کربلا میں قربانی دینے والے پیدا کر دیتا ہے، اسی اسلام کے نام پر حسین کے مقابلے میں دوسرا لشکر کھڑا ہے جو ظلم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے اور نسلیں چھوڑ کے جاتا ہے، تو IS اور داعش کے نام پر جو دین ہی کے نام پہ گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دین نہیں رہا، یہ خالص نہیں رہا، اس میں ملاوٹ ہو گئی، اس میں حکومتوں کی ملاوٹ ہو گئی، اس میں سازشوں کی ملاوٹ ہو گئی، اس میں صحیح جگہ سے لینے کی عادت چلی گئی۔ چشمہ جہاں سے ابلے وہاں سے لے کے آؤ، درمیان میں مکس ہونے کے بعد لینے جاؤ گے، کہیں سے اٹھا لیا نہیں۔ ہم آج بھی جو منبع دین ہے اہل بیت علیہ السلام، ان سے دین لے رہے ہیں، اس لیے ہماری حفاظت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ یہ کربلا کیوں زندہ رکھی جائے، یہ کربلا زندہ رکھنے کی مہم کیوں ہے؟ اسی لیے مہم ہے کہ یہ ہمارے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے اہتمام ہوا ہے۔ آج محرم کی تیسری شب شروع ہو گئی، مصائب کی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 محرم کو جب قافلہ آیا
تو گرم ریگستان پر خیموں کو مجبوراً لگایا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے حسین جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے. تپتی ہوئی ریت پر خیمے آ گئے. ان خیموں میں ننھے ننھے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. فرات سے دور ہے کہ فرات کی ذرا سی جو ہوا کی تیزی کم ہو جاتی ہے، ہوا میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، وہ ان خیموں تک نہیں پہنچ رہی ہے. یزید نے جو مسلسل اور ابن زیاد نے جو مسلسل لشکر بھیجا ہے، اس لشکر سے ایک مسلسل تاکید یہ تھی کہ حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے. خیموں کو فرات سے دور لگوایا گیا اور اس کے بعد پانی لے جانے پر جب تک حر کا لشکر رہا، رسالہ رہا، وہ سختیاں کرتا رہا اور اس کے بعد مسلسل لشکر آتے رہے اور سختیاں بڑھتی رہیں اور فرات کے پہرے بڑھتے رہے. ہم سنتے ہیں بار بار کہ 7 محرم سے حسین کے بچے پیاسے تھے. 7 محرم سے پیاس تھی. مگر ایک حقیقت اور ہے، میں بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. جب خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ نے پیاس نام سے کتاب لکھی، دور آیا تھا جب پیاس کربلا کی آتش سے انکار کرنے والی بعض روایات بعض جگہوں پر کسی نہ کسی شکل میں چھپ گئی تھیں، تو انہوں نے پوری ایک کتاب پیاس کے نام پہ لکھی. اور اس میں جو انہوں نے تحقیق کی، ان تحقیقات میں تحقیق یہ بھی شامل ہے کہ 7 محرم نہیں، پانی 7 محرم کو ختم ہو گیا تھا خیموں میں. پانی 2 محرم سے ہی پابندیاں لگی تھی، مشکل سے ملتا تھا. 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی نہیں پہنچا. 5 محرم سے پانی نہیں پہنچا. یعنی اب جتنا پانی ہے جو بچہ کھچا ہے بس وہی پانی ہے. تو بابا اندازہ لگائیے کہ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ جتنا بچہ کھچا پانی بس یہی ہے اور اب لانا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کنبے میں کیا ہوگا. اس کنبے کے بڑے فوراً پانی کم پئیں گے، نہ پئیں گے کہ بچوں کے لیے رہنے دیا جائے. تو میں انہی کے فقرے دہراتا ہوں کہ 7 محرم سے تو سکینہ پیاسی تھیں، 7 محرم سے تو محمد باقر پیاسے تھے، 7 محرم سے تو عباس کے کمسن بچہ پیاسا تھا، 7 محرم سے تو سکینہ پیاسی تھی. مگر پانی جب 5 محرم سے ختم ہوا تو نہیں معلوم زینب نے کب سے پانی نہیں پیا، نہیں معلوم حسین نے کب سے پانی نہیں پیا، نہیں معلوم عباس نے کب سے پانی نہیں پیا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حسین نے کب سے پانی نہیں پیا. سب پیاسے تھے مگر ان میں سب سے زیادہ پیاسے حسین تھے. کبھی اپنے بیمار بیٹے سے کہتے تھے، بیٹے شدت عطش سے یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ کلیجہ میرا چٹخ گیا ہے، پھٹ گیا ہے سوکھ کے خشک ہو کے. ہاں عزیزو، کیفیت کبھی کبھی آپ نے دیکھی ہوگی، جب بارش ہوتی ہے پانی کہیں جمع ہو جاتا ہے تو پانی جب خشک ہوتا ہے اور تیز دھوپ نکلتی ہے پانی سوکھتا ہے، پھر تری ختم ہوتی ہے، پھر زمین کی نمی ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جب خشکی کی شدت سے زمین پھٹ جاتی ہے. حسین کہہ رہے تھے، بیٹا تیرے بابا کا جگر شدت عطش سے پھٹ گیا ہے. کبھی کہتے تھے، بیٹا شدت عطش سے نگاہوں کے سامنے ایک سیاہی کے ستون کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. اور پھر اس پیاس کا اعلان کرنے کے لیے اکبر نے آ کے کہہ دیا، بابا بہت پیاس لگی، پانی مل جائے. یہ بچہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے پانی کہاں ملے گا، مگر انہیں بتانا ہے بابا ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، ہم نے جب بھی پانی پیا بابا ہم سے پہلے سے پیاسے ہیں. کہا بیٹا دہن میں زبان ڈال دے. زبان ڈال کے گھبرانے کی نالی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے. بابا آج 3 محرم ہے، پانی آنا رک گیا، پابندیاں لگ گئی، قافلہ دھیرے دھیرے سمٹ رہا ہے، حسین کے انصار جمع ہو رہے ہیں، حسین کے چاہنے والے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. مگر جب کوئی آتا ہے تو کچھ انتظار ہے کسی کو کہ ابھی تک وہ نہیں آیا جس کا انتظار. 2 محرم کے قافلہ آنے کے بعد حسین کے ساتھ جو چھوٹا سا لشکر تو نہیں کہہ سکتے، کچھ ساتھی ہیں، ان میں کبھی کبھی کوئی واپس جاتا تھا، کوئی آتا نہیں تھا. جب آواز گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئے تو زینب کبریٰ کہے کہ فضہ جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے ساتھی آئے. اور ہر مرتبہ جواب آ کے دیکھ لشکر آیا ہے یزید کا.
سپاہی آئے اپنے ساتھ کے، زیاد نے سپاہ بھیجی ہے، تو زینب کہتی تھی کہ ارے میرے بھیا کے پر ظلم کرنے والے یزید کے اتنے ساتھی آ رہے ہیں اور میرے مظلوم بھیا کا کوئی ساتھی نہیں آ رہا۔ ان حالات میں جو اس لشکر میں شامل ہونے والے ہیں، ایک تو وہ ہے انشاءاللہ ذکر کروں گا، ہمیشہ ہر سال ذکر ہوتا ہے، حسین کا دوست جسے حسین نے بلایا تھا خط لکھ کے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں جنہوں نے زینب کے دل کو سہارا دیا ہے۔ ان میں ایک زہیر بن القین ہے جو ساتھ نہیں تھے، حسین ساتھ لے کے آئے۔ ایک وہاب ابن عبداللہ ہے جو نہ حسین کے ساتھ تھے، نہ حسین کے مذہب پہ تھے، نہ حسین کے دین پہ تھے، بس حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ قافلہ چل رہا ہے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، بوڑھی ماں بھی ساتھ ہے، یہ مذہب کے لحاظ سے عیسائی ہے، مگر حسین کی قربت نے انہیں اسلام تک پہنچایا، ایمان تک پہنچایا۔ انہوں نے فیصلہ لے لیا کہ اب فقط رسول کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وہ اب ساتھ ہو گئے، نیا جوڑا ساتھ ہے، نئی شادی ہوئی ہے، بوڑھی ماں ساتھ ہے۔ عاشور کا دن آیا، وہاں بار بار جانا چاہتے ہیں، زوجہ بار بار کہتی ہے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، ماں مسلسل کہہ رہی ہے جلدی جاؤ وہاب، جلدی جاؤ وہاب۔ جب وہاب اس گفتگو کے عالم میں ہے، ایک طرف ماں بھیج رہی ہے، ایک طرف بیوی روک رہی ہے، جب فیصلہ لے لیا کہ میں جاؤں گا، لڑوں گا، جان دوں گا، تو ایک مرتبہ جب جانا یقینی بن گیا تو زوجہ وہب نے وہب کا دامن پکڑ لیا، کہا جاؤ جاؤ، مگر پہلے مجھے لے کے اپنے مولا کے پاس چلو، ایک وعدہ کر لے اور ایک ٹھکانہ دے دے تو چلے جاؤ۔ وہب زوجہ کو لے کے آئے امام کی خدمت میں، کہ میری زوجہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس آؤں، آپ ایک وعدہ کر لیں اور ایک ٹھکانہ دے دیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آقا یہ مرنے جا رہے ہیں، یہ مرد ہیں، یہ جہاد کریں گے، یہ شہید ہو جائیں گے، انہیں جنت مل جائے گی، میں عورت ہوں، مجھ سے جہاد ساقط ہے، میرا جنت جانا کیسے یقینی بنے؟ لہذا آپ وعدہ کریں کہ دنیا سے جو خط مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن جب جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ وہاں کی زوجہ نے وہ مانگ لیا جو ہر مومنہ کو چاہے مانگنا چاہیے اپنے شوہر سے، اور ہر مومن کو مانگنا چاہیے اپنی زوجہ سے، کہ دنیا کا ساتھ نہ چھوٹے، آخرت بھی ہم میں سے کسی ایک کو جنت نصیب ہو جائے تو دوسرے کو لے کے نہ جائے۔ جو غدیر کے دن ہر امام کے ماننے والے سے امام نے سکھایا ہے کہ ایک دوسرے سے وعدہ کرو کہ اگر تم جنت جاؤ گے تو مجھے لیے بغیر نہ جاؤ گے، اور میں جاؤں گا تو تمہیں لیے بغیر نہ جاؤں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ جنت جائیں گے تو تمہیں لیے بغیر نہ جائیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ دوسری بات یہ جا رہے ہیں، یہ شہید ہو جائیں گے، اب میں اپنے خیمے میں اکیلی رہ جاؤں گی، کوئی خیمے میں مرد نہیں ہے، مولا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کی بہن زینب کبریٰ کے خیمے میں جا کے پناہ لے لوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے والد کے مارے جانے کے بعد جب لشکر حملہ کرے تو میری حفاظت کرنے والا کوئی ہو۔ ارے کیسے بتائے حسین کہ اے زوجہ وہب تو زینب کے خیمے میں پناہ لے رہی ہے سوچ کے کہ وہاں لوٹ مار نہ ہوگی، مگر خیمے جلیں گے بھی، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھنیں گی۔ آپ رخصت ہوئے، میدان میں آئے، لڑے، سر پہ ہاتھ کٹا، ایک ہاتھ کٹا، روایات کے مطابق دوسرا ہاتھ بھی مجروح ہوا، جلنے کے لائق نہ رہے، ماں کی خدمت میں آئے، اماں راضی کا دودھ نہ بخشوں گی جب تک اپنی جان حسین پہ نہ دے دے گا۔ اسی زخمی ہاتھ کے ساتھ واپس پہنچے، پھر لڑے، آخر میں دونوں ہاتھ ایسے ایک کٹ گیا اور ایک اتنا مجروح کہ اب لڑ نہیں سکتے، ظالم نے سر پہ گرز مارا، سر پھٹا، بے دست و پا وہب زمین پر گرے، کسی ظالم نے سر جدا کیا۔ سامنے ماں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، خیمے سے باہر نکل آئی، ظالم نے عجب ظلم کیا، ایک مرتبہ جوان بیٹے کا سر کٹا ہوا اٹھا کے ماں کی طرف پھینک دیا، ماں نے بڑھ کے آغوش میں لیا، منہ پہ منہ رکھا، بیٹا تیری ماں تجھ سے راضی ہے۔ اس کے بعد چہرے کو خون سے پاک کیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر کو اسی ظالم کی طرف پھینک دیا۔ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم جو راہ
خدا میں دے دیتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں لیتے۔ قربان ان ماؤں پر جنہوں نے گود کے پالوں کو اس طرح قربان کر دیا، قربان ان بیویوں پر جنہوں نے اپنا سہاگ اجڑنے دیا مگر دین کی بقا کا انتظام کیا، قربان ان بہنوں پر جنہوں نے جان سے عزیز بھائی کو بھی دین کے لیے فدا کر دیا۔ اے حسین کے غلاموں، اے حسین کی کنیزوں، اٹھو اور اس دین کی حفاظت کے لیے دیندار بنو، دیندار بناؤ کی مہم میں شامل ہو جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔